تلاوت قرآن پاک اور ماشاءاللہ حمد و نعت بہترین انداز سے آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو وعدہ کے مطابق مختصر کریں گے اور آپ احباب کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ تمامی احباب کو انتظامیہ کی جانب سے اور میں اپنی جانب سے دور دراز کے سفر طے کر کے ہمارے اس پنڈال میں تشریف آوری پر اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور وعدے کی جو بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام اختصار کے ساتھ ہوگا اور آپ بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ ہم 12 بجے سے پہلے آپ احباب کو انشاءاللہ اجازت دے دیں گے، اور اسی وعدے کی تکمیل کا آغاز ہم اپنے نامور خطباء کی تقاریر سے شروع کرتے ہیں، اور اپنی اس محفل کے اس مجلس کے اور اس فقید المثال کانفرنس کے پہلے خطیب مبلغ اسلام استاد مکرم فضیلت الشیخ اور ضلع لیہ کے سپوت حضرت مولانا حافظ انصر محمود قاسم صاحب خطیب آف گجرانوالہ انشاءاللہ اپنے ولولہ انگیز خطاب کے ساتھ اس محفل کا اس مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ تمامی احباب بیدار ہو کر ہوشیار ہو کر اور مکمل انہماک کے ساتھ استاد محترم کا خطاب سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم انہی کا صدقہ جاریہ ہیں اور ہم دعا گو ہیں، اللہ ہمارے برادر ہمارے استاد محترم کو لمبی زندگی صحت والی ایمان والی سلامتی والی عطا فرمائے، تا دیر سایہ ان کا قائم اور دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے میں دعوت شیخ فاضل نگینہ فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ انصر محمود قاسم صاحب خطیب آف گجرانوالہ وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی فہما اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي أعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس اللہ جل جلالہ دی ذات گرامی واسطے خاص، جو پوری کائنات دا خالق مالک، داتا مشکل کشا اور حاجت روائے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، کہ جس ذات نو پیدا فرما کے اللہ سبحانہ و تعالی نے ساڑی ہدایت اور رہنمائی دا بندوبست فرمائے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، اللہ دے فضل و کرم اور اس دی رحمت دے نال رحمان آباد دے اندر عظیم الشان کانفرنس اج ہو رہی ہے، اور اس تو پہلے الحمدللہ رحمان آباد تو یہ سلسلہ کانفرنساں دا شروع ہویا اور پھر پورے علاقے دے اندر پھیلدا گیا اللہ دی توفیق دے نال۔ اللہ پاک دا بڑا ہی احسان کہ رب العالمین نے اس علاقے نو زرخیز بنایا، اور اج اللہ دے فضل و کرم دے نال علماء کرام دی ایک کثیر تعداد اس علاقے دے اندر موجود ہے۔ ایک وقت سی کہ علماء کرام باہر دے علاقیاں چوں منگوا کے تے ایتھے خطبہ بلوائے جاندے اور تقریراں کروائیاں جاندیاں۔ اج اللہ دے فضل و کرم دے نال اس علاقے چوں خطبہ نو بلوا کے تے باہر بیانات ہوندے نے۔ یہ اللہ پاک دی رحمت اور اس دی توفیق۔ اور میں قبل اس دے کہ اپنی بات نو شروع کراں، ایک دعا کروانا چاہنا تمام احباب دے کولوں۔ والدہ محترمہ پچھلے دنہ دے اندر اللہ پاک دے کول جا چکیاں نے، دعا فرما دیو اللہ سبحانہ و تعالی انہاں دی مغفرت فرمائے اور انہاں نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جنہ دی محنت اور جنہ دی کوشش اور جنہ دیاں قربانیاں دے نال آج اسی اس اسٹیج تے کھڑے ہیں، اور والد محترم جو کہ اسٹیج تے تشریف فرمانے، دعا فرماؤ اللہ پاک صحت اور ایمان اور عافیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے انتہائی قابل احترام سامعین حضرات، میں انشاءاللہ تعالی انتہائی اختصار دے نال
نبی علیہ السلام دی عظمت شان اور مقام دا تذکرہ کرنا چاہنا. اس دنیا کائنات دے اندر کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دا کلمہ پڑھنے والے اور آپ دے نال محبت کرنے والے، اور ایک چھوٹا جا گروہ ایسا ہے کہ جیڑا نبی علیہ السلام دی شان دے اندر گستاخی کرنے والا، اور کچھ لوگ ایسے نے کہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والے اور مسلمانوں نو آپس دے اندر لڑانے والے اور جھگڑا کروانے والے اور مسلمانوں دے اندر فرقہ واریت نو ہوا دینے والے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اج دی اس گفتگو نو انتہائی توجہ اور انہماک دے نال سماعت فرمانا اور اس بات نو سمجھنا کہ اسی سب مسلمان، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ بندی نہیں، کوئی جماعتہ نہیں، کوئی تعصب نہیں، اور کوئی بریلوی وہابی دیوبندی اور فلاں فلاندہ چکر نہیں، بلکہ اسی سب دے سب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ. پڑھ لو یار صلی اللہ ہو، سارے مل کے پیار نہ درود پاک پڑھو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نال پیار کرنے والے، آپ دے نال محبت کرنے والے، آپ دے نال عقیدت رکھنے والے، آپ دے اشارے تو تن من تن قربان کرنے والے. اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آئیے سنیے نبی علیہ السلام دی عظمت، شان اور مقام. امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اسا تینوں کنی عظمت عطا فرمائیے. فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا ذکرک. اللہ پاک دا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ذرا بات غور دے نال توجہ دے نال سننا. نبی علیہ السلام دی عظمت، شان اور مقام دا تذکرہ اللہ پاک دا پاک قرآن کر رہے ہیں. میں نبی پاک دی عظمت بیان کران حق ادا نہیں ہوندا، مولانا قاری عبد الرزاق صاحب بیان کرن حق ادا نہیں ہوندا، حافظ اکرام صاحب بیان کرن حق ادا نہیں ہوندا، تنویر الاسلام صاحب بیان کرن حق ادا نہیں ہوندا، علماء کرام بیان کرن حق ادا نہیں ہوندا. حق تے ادوں ادا ہوندے شان آمنہ دے لال دی ہوئے، زبان رب ذوالجلال دی ہوئے. رب العالمین نے اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک. نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے اللہ پاک نے اعلان فرمایا سونیا کیا تیری عظمت تے شان دا مقام اللہ دے پیغمبر اساں تیری عظمت نو بلند کر دیتا ہے، تیری شان نو بلند کر دیتا ہے، تیرے مقام نو بلند کر دیتا ہے. شان مصطفیٰ کانفرنس دے اندر آنے والے دوستو ذرا غور کرے آجے نبی علیہ السلام دی شان اور آپ دا مقام اور آپ دی عظمت. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ دے نام پاک تو لے کے، آپ دی ذات تو لے کے، آپ دا نام، آپ دا خاندان، آپ دا اہل بیت، آپ دے اہل و عیال، آپ دے یار، آپ دے دوست، آپ دی امت، آپ دا مکہ اور مدینہ، میرے پیارے بھائیوں ساریاں چیزاں دا تذکرہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے. آؤ ذرا سب تو پہلا آپ دے نام دی باری آئی. رب العالمین نے اپنے کلام پاک دے اندر اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ. کیسا پیارا نام ہے
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر آپ دے نام پاک دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر ایک اور بات سمجھے آجے میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ہر بندے دا پیار اپنا ہے، ہر بندے دی محبت اپنی ہے، ہر بندے دا انداز اپنا ہے، ہر بندہ اپنے انداز نال محبت کردا ہے، اور ہر بندے نو حق حاصل ہے کہ جس انداز نال محبت کردا ہے وہ بیان کرے، جس جذبے نال محبت کردا ہے وہ بیان کرے، جس عقیدت نال محبت کردا ہے وہ بیان کرے۔ مینوں بھی حق حاصل ہے میں نبی پاک دی عظمت بیان کرنا، آپ نال محبت دا اظہار کرنا، کیوں کرنا؟ دلائل پیش کراں اور اس نو وضاحت نال بیان کراں، اپنے جذبات بیان کراں، اپنا عقیدہ بیان کراں۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دیواری آئی، یا سون ایک جگہ تے رہن دیو، بار بار ہلاؤ نہ، تہاڈی مہربانی۔ نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دیواری آئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے نام لے کے نہیں پکاریا، آپ نے نام لے کے نہیں پکاریا۔ ذرا غور کریا جے، ذرا غور کریا جے، فرقہ واریت دی بات نہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ اج روڑا کہہ دے، جھگڑا کہہ دے کہ جناب کسے آکھے ہے اسیں کی کہنے ہاں یا محمد کہنے ہاں، اور دوجیاں کہ جناب یا محمد نہیں کہندے۔ جنہ جڑے کہندے نے انہاں بھی اپنی محبت نال کہ ہے، اور جڑے نہیں کہندے نے جناب انہوں نے گستاخی تے توہین کیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو ذرا غور کرنا، اللہ پاک دے پاک کلام تو پوچھئے رب العالمین نے کی اعلان فرمایا ہے، رب العالمین نے اپنے پیغمبر نو بلایا ہے، کتے کسے انداز دے نال بلایا ہے، کتے فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سون پہلے بڑا ٹھیک سی ہے، ہن تھوڑا جا خراب ہو گیا، ذرا سیٹ کر دو، تہاڈی مہربانی۔ جڑی بات عرض کر رہے ہیں رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، کہتے یا ایوہ المزمل کہہ کے پکارے ہے، کہتے اللہ پاک نے یا ایوہ المدثر کہہ کے پکارے ہے، کہتے اللہ پاک نے یا ایوہ النبی کہہ کے پکارے ہے۔ ذرا غور کرے جے، توجہ کرے جے، محبت دا اپنا انداز ہے، تیرا اپنا انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے۔ میں کس انداز دے نال نبی پاک نال محبت کرنا، میں یا محمد کیوں نہیں کہندا؟ غلط فہمی نہ پاؤ، آپس دے اندر لڑائی تے جھگڑے نہ کرو، پیار نہ بہ کے ذرا گل سنو۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے پیارے بھائی ذرا ایک جگہ تے رہن دیو، میں نے ضرورت پوے گی میں اگے ہو جاواں گا، ضرورت پے گی پیچھے ہو جاؤں گا، تہاڈی مہربانی۔ میرے پیارے بھائیو دوستوں اور بزرگوں غور کرے آجے، اللہ پاک دا قرآن پڑھ رہے ہیں یا ایوہ النبی، اللہ پاک نے نام نہیں لیا، حالاں وہ رب ہے، وہ کائنات دا رب ہے، نام نہیں لیا۔ میرے پیارے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، نام رب لے سکدے سی، نہیں لیا، بلکہ حکم کی کیتا ہے، سانوں کی حکم فرمایا ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا۔ آپ دے نام دا تذکرہ اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا ہے نبی پاک نو انج نہیں پکارنا جویں ایک دوجے نو پکار دے ہو، جویں ایک دوسرے نو آواز مار کے بلاندے ہو نا، انج نبی پاک نو نہیں بلانا، انج نبی پاک نو نہیں پکارنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مال کے کائنات نے بھی نام لیا ہے، کس انداز نال؟ آپ دا لقب لیا ہے، آپ دی شان بیان کیتی ہے، نام لے کے ڈائریکٹ نہیں پکاریا، تے پھر کہنے والے بڑے پیارے انداز نال بات کیتی ہے، خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں،
کبھی مزمل کہا کبھی مدثر کہا کبھی مزمل کہا کبھی مدثر کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات نبی پاک دا نام، آپ دا نام پاک بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑا ہی عظمتاں والا ہے، بڑا ہی شان والا ہے، بڑا ہی مقام والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ دے نام پاک دا تذکرہ کیتا جائے، وقت تھوڑا ہے، میں بات اگے لے جانا چاہنا۔ پھر نبی علیہ السلام دی عظمت، شان اور مقام، آپ ذات دے لحاظ دے نال، قبیلے دے لحاظ دے نال، خاندان دے لحاظ دے نال، آپ سارے تو اعلیٰ بن کے آئے، افضل بن کے آئے، بہتر بن کے آئے، برتر بن کے آئے۔ امام الانبیاء، کائنات تو سارے تو اعلیٰ آپ دا خاندان ہے، سارے تو بالا آپ دا خاندان ہے، جدے بارے رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ پھر کہتے ہو، پھر بولو یار پیار نال، نبی پاک دی عظمت انہیں ٹھلے ہو، آپ دی شان سن کے میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے میرے نبی پاک دے اہل بیت دے متعلق ایتھے بھی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آؤ میں جڑی بات سمجھانا چاہنا میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک دی شان نو سمجھو، آپ دے مقام نو سمجھو، آپ دے نال محبت نو سمجھو، آپ نال عقیدت نو سمجھو، کس انداز نال بیان کیتی ہے میں کر رہا ہاں، ہر بندہ بیان کردا ہے، اہل بیت دا تذکرہ آیا ہے تے میں اعلان کرنا نبی پاک دے اہل بیت تے، آپ دی ذات تے، آپ دے اہل بیت تے۔ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ساڈا عقیدہ کی ہے، نقطہ نظر کی ہے، میں کہنا او دی نماز ہی نہیں جیڑا نماز دے اندر نبی پاک دے آل دے اوپر درود پاک نہیں پڑھدا، او دی کوئی نماز نہیں، اور او مجلس ہی نہیں جے دے اندر اہل بیت تے درود نہ پڑھیا جائے۔ اہل بیت دا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہے، امام الانبیاء دی عظمت، آپ دی شان اور آپ دا مقام، آپ دی خصوصیت اور آپ دا اعلیٰ مقام کس طرح ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید دی اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے سننا ذرا اللہ پاک دا قرآن، مالک کائنات فرمان دے لیں والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى کیسے میرے پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ اس آیت اس سورہ پاک دی اگر میں ایک آیت دا تذکرہ کراں بڑا وقت درکار ہے، جیڑی بات میں عرض کرنا چاہنا الم یجدک یتیما فآوا، میں کیڑے محبوب پیغمبر نو منیا ہے، میں کیڑے سونے عظمتاں والے مقام والے رفتاں والے نبی نو منیا ہے، اور میں کس انداز نال پیار کرنا اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا میرے پیارے بھائیوں غور کرو ذرا، کہنے والے بڑی پیاری بات کیتی ہے نا، تساں اجے میرا محبوب نہ ڈٹھا۔ اب سب کہہ رہے سی شیر زیادہ پڑھنے نے، لیکن شیران لو ہاتھ تھوڑا جا تنگ ہو گیا۔ تساں اجے میرا محبوب نہ ڈٹھا۔ آؤ ذرا قریب تے آ کے دیکھو میرے پیارے بھائیو، دور دور نہ کیا کرو، اے من دے نہیں، اے گستاخ نہیں، اے محبت نہیں کر دے، ذرا نیڑے تے آ کے دیکھو۔ اوے تساں اجے میرا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھیاں چن شرماوے،
کرن لو تے فلک سجایا جاوے جے اور رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے کڈا سونا نام محمد جدی چال نہ چلی جاوے جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا اللہ پاک نے پاک کلام دے اندر اعلان فرمایا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا رحمان آباد دے اندر ارد و گرد تو آنے والے میرے پرونیوں میرے مہمانوں ذرا غور کرے آجے اللہ پاک اعلان فرما رہے نے الم یجد کا یتیمن فآوا اللہ پاک نے یتیم بنایا ہے یتیم بنا کے اللہ پاک فرما دے نے میں تینوں سونیاں جگہ نہیں عطا فرمائی کتنا مقام عطا فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ دی والدہ محترمہ وفات پا گئیاں اور آپ دے والد محترم میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آپ دی آن تو پہلے ہی ٹر گئے آپ دے کوئی لال لڈانے والا نہیں پیار کرنے والا نہیں محبت کرنے والا نہیں دادا وہ بھی جلدی ٹر گئے اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں یتیم بنا کے آج اللہ پاک بیٹا عطا کر دے اولاد عطا کر دے تے بڑے نخرے دیکھی دینے بچیاں دے کدی او دا بھائی آؤندا ہے بڑا آگے کہندا بیٹا چاہ کدی بہن آگے کہندی ہے بیٹا چاہ باپ کہندا ہے بیٹا چاہ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں میرے پیغمبر دی واری آئی اللہ پاک نے سارے سائے اٹھا لے باپ چاہ کرنے والا نہیں بھائی چاہ کرنے والا نہیں بہن چاہ کرنے والی نہیں کون میرے پیغمبر نو عظمت عطا کرنے والا شان عطا کرنے والا مقام عطا کرنے والا مال کے کائنات نے اعلان فرما دیتا فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا کہہ دیو پھر بولو علم یجد کا یتیمن فآوا سونیا تینوں یتیم بنا کے جگہ نہیں عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ کیسا اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا ہے یتیم بنا کے اللہ پاک نے جگہ عطا فرمائی اور کس طرح مقام عطا فرمایا کتنا مرتبہ عطا فرمایا آج اسی اپنے بچیاں نو سیر واسطے لے کے جانے ہیں کتھے فلاں جگہ تے لے جاؤ مری لے جاؤ فلاں علاقے لے جاؤ فلاں علاقے لے جاؤ میرے پیغمبر نو سیر تے لے جانے والا کون ہے عرش والا رب ہے کس طرح دی سیر کروائیے اس طرح دی سیر یتیم بنا کے رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے سونیا میں تینوں سیر تے لے کے جاواں گا کتھوں لے کے کتھوں تک زمین تو لے کے آسمان تک پہلی آسمان تک نہیں دوسرے تک نہیں تیسرے تک نہیں چوتھے تک نہیں پنجویں تک نہیں چھٹے تک نہیں ستویں تک نہیں بلکہ 7 آسمانہ تو بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک سونیا اوتھے لے جاواں گا جتھے آج تک کوئی پہنچے ہی نہیں ماشاءاللہ علم یجد کا یتیمن فآوا سیر دیواری آئی رب العالمین نے اعلان فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير یہ سیر دی ابتدا ہے تے انتہا کتھے ہون لگی ہے قرآن سن دے جانا قرآن رب العالمین فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا
کہہ دیو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. اور ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کیتا عرض کیتی جبریل سونے نو آکے. حقانی صاحب توجہ کرے آجے. عرض کیتی جبریل سنو ذرا نبی پاک دی عظمت. عرض کیتی جبریل سونے نو آکے چلو آقا رب دا پیغام آگے آئے. سواری لی در تے ہے براق آیا سواری لی در تے ہے براق آیا تم آگاں پھڑن نو غلام آگے آئے. اور جا اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے. جا اقصاچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے. تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آگے آئے. پھر میں اعلان کرنا چاہنا اللہ پاک دی رحمت دے نال اور ماں باپ دیاں دعاواں دے نال اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آپ آئے نے یتیم بنا کے رب العالمین نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے کنی عظمت عطا فرمائی ہے. آپ نو امام بنایا ہے. کدا امام میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں جنوں میں منے ہیں اور جنوں تساں منے ہیں جنوں امت محمدیہ نے منے ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں وہ امام بن کے آئے. جناب آدم دے امام بن کے آئے جناب نوح دے امام بن کے آئے جناب ابراہیم خلیل اللہ دے امام بن کے آئے جناب اسماعیل ذبیح اللہ دے امام بن کے آئے جناب اسحاق دے امام بن کے آئے جناب موسیٰ دے امام بن کے آئے جناب عیسیٰ دے امام بن کے آئے جناب یونس دے امام بن کے آئے. میں بات اگے لے جاواں جناب ابو بکر دے امام بن کے آئے عمر دے امام بن کے آئے عثمان دے امام بن کے آئے علی حیدر کرار دے امام بن کے آئے. بات اگے لے جاواں امام جعفر صادق دے امام بن کے آئے امام تقی دے امام بن کے آئے امام نقی دے امام بن کے آئے. اور میرے پیارے بھائیوں امام ابو حنیفہ دے امام بن کے آئے امام شافعی دے امام بن کے آئے امام مالک دے امام بن کے آئے امام احمد بن حنبل دے امام بن کے آئے. ساری کائنات دے امام بن کے آئے رب کائنات دے غلام بن کے آئے. میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں نبی پاک دی عظمت آؤ پوچھو کی نبی پاک دی شان ہے کی مقام ہے. آپ امام بن کے آئے پوری کائنات دے. اور پھر اسی محبت کیتی. ہر بندے دا اپنا انداز ہے نا محبت کرن دا. جس طرح میں ابتدا دے اندر کی ہر بندے نے اپنے انداز نال محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے. میں محبت کس طرح کیتی ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو امام مننے ہیں تے امام اعظم مننے ہیں. گل سمجھ آ رہی ہے؟ امام مننے ہیں تے کی مننے ہیں بولو اوے بولو امام اعظم. اگر اسی امام اعظم کہیے نبی پاک نو اور میرے پیارے بھائیوں کسے امام دی کوئی توہین ہے کوئی گستاخی ہے تے پھر غلط فہمیاں چ نہ آیا کرو.
امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے منیا امام اعظم۔ اور میرے پیارے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، میں پیار تے محبت دے نال ایک بات اور کہنا چاہنا، اگر میں گل کرنا وا غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے، میں گل کراں پہلے سوچو پھر منو۔ میرے پیارے بھائیو دوستوں اور بزرگوں، میرا عالم بات کرے پہلا سوچو پھر منو، میرا خطیب بات کرے پہلا سوچو پھر منو، کوئی ادیب بات کرے پہلا سوچو پھر منو، کوئی امام بات کرے پہلا سوچو پھر منو۔ میرے دوستو، کوئی بڑے تو بڑا خطیب بات کرے پہلا سوچو پھر منو، جدو امام الانبیاء دی واری آئے پھر پہلا منو تے پھر سوچو۔ اے محبت جی، اور پھر کیوں اے بات بھی کیوں کہنے ہیں، اے بات کیوں کہنے ہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں؟ اس واسطے کہنے ہیں کہ اگر کوئی عالم بول دے تے اپنی مرضی نال بولو، اپنی مرضی نال، خطیب بول دے اپنی مرضی نال، ادیب بول دے اپنی مرضی دے نال، کوئی امیر بول دے اپنی مرضی نال، وزیر بول دے اپنی مرضی نال، دنیا دا کوئی جج بول دے اپنی مرضی دے نال۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بول دے سن اپنی مرضی نال، امام شافی بول دے سن اپنی مرضی نال، امام مالک بول دے سن اپنی مرضی نال۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، جس امام اعظم دی طرف میں دعوت دے رہے ہیں وہ بول دے سن اپنی مرضی نال نہیں، ادھا بول دے سن جدوں عرش والا خدا بلانا۔ دلیل کی ہے، دلیل کی ہے، آؤ ذرا قرآن سن لو۔ رب العالمین فرما رہے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی مرضی نال نہیں بول دے بلکہ اللہ دی وحی نال بول دے نے۔ پھر میرے پیارے بھائیو دوستو اور بزرگو، آؤ پیار تے محبت دے نال جڑی بات سمجھانا چاہنا، نبی پاک دی عظمت بیان کر رہے ہیں، نبی پاک دی شان، نبی پاک دا مقام بیان کر رہے ہیں۔ آپ دی ذات بھی آلہ، آپ دی بات بھی آلہ، اور آپ دی بات دی واری آئی میرے پیارے بھائیو دوستو اور بزرگو، اسی آپ دی ذات نو بھی منے ہیں، آپ دی بات نو بھی منے ہیں۔ اور اگر اس اسٹیج دے اوپر کوئی عمل ہو رہا ہے، اس مسجد دے اندر نماز ہو رہی ہے، سوال کر دے ہو مولانا صاحب تہاڈی مسجد دے اندر اذان ہوندی ہے تے اذان جس طرح کہندے ہو کیوں کہندے ہو؟ میرا جواب کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح دا حکم دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں نو پوچھ دے ہو نماز انج کیوں پڑھ دے ہو، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے دے کیوں بن دے ہو؟ میرا جواب ہے وے۔ اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، میری محبت ہے نبی پاک دے نال، میری عقیدت ہے نبی پاک دے نال، میں کلمہ پڑھیا نبی پاک دا، میں محبت کرنا نبی پاک نال کس طرح دی۔ اور میرے پیارے بھائیوں اس واسطے میں کہنا، میں نماز محمدی پڑھنا، میں نماز حنفی شافی مالکی نہیں پڑھدا، میں تے محمدی نماز پڑھنا۔ اور میں نو سوال کر دے ہو ہاتھ سینے تے کیوں بدے؟ میں کہنا نبی پاک نے اس طرح بدے۔ کہندے ہو رکوع جان لگیا رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ میں کہنا نبی پاک کر دے سن۔ اور رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع الیدین کیوں کر دے ہو؟ میں کہنا نبی پاک کر دے سن۔ سجدہ کر دے ہو نبی پاک کر دے سن۔ درمیان دے اندر بیٹھ دے ہو نبی پاک انج بیٹھ دے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، خطبہ کھڑا ہو کے دین دے ہو نبی پاک انج کر دے سن۔ جیڑا معاملہ بھی تسی سوال کرو گے میں کہاں گا نبی پاک انج کر دے سن، میں انج تا کرنا وا۔ جاؤ جا کے سوال کرو، جاؤ جا کے سوال کرو میرے پیارے بھائیاں دوستاں اور بزرگاں دے کولوں، علماء دین دے کولوں، علماء حق دے کولوں، علماء کرام دے کولوں، اس امت دے علماء دے کولوں، حضرت اے کم کیوں کر دے ہو؟ فرق واضح ہو جائے گا نبی پاک نال پیار کنوں ہے اور کس انداز دا پیار ہے۔ حدیث واضح ہو گئی، لیکن میرے پیارے بھائیوں حدیث آ گئی، حدیث آن دے بعد پھر اسی کہا جی حدیث تے ٹھیک ہے لیکن مجبوری ساڑی یہ وے کہ اسی مقلد ہاں، اسی اس واسطے نہیں ماندے۔ ایک بات جڑی بڑی مشہور ہوئی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، میرے پیارے بھائیوں کی کہہ رہے ہیں رفع الیدین دے متعلق، کہندے نے رفع الیدین
کرنا, جنت میں جائیں گے رفع الیدین کرنے والے اور نہ کرنے والے بھی جائیں گے. لوگ حیران ہو گئے کہ ساڈے اسٹیج تے ڈاکٹر صاحب نے کیڑی گل کیتی ہے. کہنے لگے ہاں کیوں ایسا کہتے ہو, جنت میں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے؟ امام بخاری جنت میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ امام مسلم, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, لوگ کہتے ہیں جی ہوں گے. یہ سب رفع الیدین کرتے تھے. اللہ اکبر. عظمت مصطفیٰ زندہ باد, سنت مصطفیٰ زندہ باد, اور مسلک اہل حدیث زندہ باد, حقانیت مسلک اہل حدیث زندہ باد. مولانا سر محمود قاسم صاحب کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی صاحب جن کو غوث اعظم کہتے ہیں, وہ ہوں گے جنت میں کہ نہیں ہوں گے؟ کہتے ہیں جی ہوں گے. وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ, کہہ دے سبحان اللہ. پھر میں کیوں نہیں کرتا؟ سوال ہے میں کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ میں امام صاحب کا مقلد ہوں. اللہ. میرے پیارے بھائیوں, گھر سمجھانا چاہنا, میرا پیار, میری محبت, میری عقیدت ہے جدو نبی پاک دی ذات دی باری آئے, میں کہنا آپ دی ذات تو ود کے کوئی ذات نہیں, آپ دی بات دی باری آئے, میں کہنا آپ دی بات تو ود کے کسے دی بات نہیں. جدو آپ دی بات آئے گی, آپ دا فرمان آئے گا, آپ دی شان, آپ دا مقام ہے کہ آپ دی بات نو سینے نہ لگا دیتا جائے اور باقی سارے آدیاں باتاں نو ٹھکرایا جا سکتے. امام الانبیاء دی بات نو سینے نہ لگانا پائے گا. اے نبی پاک دی عظمت, شان اور مقام ہے. اور پھر میرے بھائیو, آخر دے اندر جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا, امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات گرامی نو منے آئے کس انداز دے نال؟ آپ خاتم النبیین بن کے آئے. یہ آپ دا خاصہ ہے کہ آپ کی بن کے آئے؟ خاتم النبیین بن کے آئے. نبوت نبی علیہ السلام دی ذات گرامی تے ختم ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ختم نبوت دے حوالے دے نال میرے پیارے بھائیو, دوستو اور بزرگو, میں پیار تے محبت دے نال دعوت دیاں گا اپنے سارے مسلمان بھائیانوں. کوئی بریلوی مکتبہ فکر دے نال تعلق رکھنے والا, کوئی دیوبندی مکتبہ فکر نال تعلق رکھنے والا, اور کوئی اہل حدیث مکتبہ فکر نال تعلق رکھنے والا, آؤ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, ایک پلیٹ فارم تے جمع ہو جاؤ. اج قادیانی حضرات آمدی اپنے آپ نو کہلوانے والے مسلمانہ تے یلغار کر رہے ہیں, لیکن اسی غفلت دی نیند ستے ہیں, آرام کر رہے ہیں, سانو پرواہی نہیں اس معاملے دے اندر. میرے بھائیو, دوستو اور بزرگو, جیڑا ساڈا اسٹیج ہوئے, ساڈا جلسہ ہوئے, ساڈا مکتب ہوئے, ساڈا مدرسہ ہوئے, ساڈا جامعہ ہوئے, ہر جامعہ دے اندر, ہر مسجد دے اندر, ہر مکتب دے اندر, ہر سکول دے اندر, ہر اسٹیج دے اوپر ختم نبوت کا صرف نعرہ نہیں لگنا چاہیے, عملی طور تے اس تے مقالہ پیش کرنا چاہیے, ختم نبوت دے حوالے دے نال بات بیان کرنی چاہیے اور لوگاں دی ذہن سازی کرنی چاہیے. جڑیاں غلط فہمیاں پیدا کر دینے انہاں غلط فہمیاں نو دور کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی سانو توفیق نصیب فرمان. اور پھر میرے پیارے بھائیو, دوستو اور بزرگو, آخر دے اندر میں چند باتاں, چند کلمات, حفظ صاحب کہہ رہے سن شعر و شاعری, میرا کچھ مزاج تبدیل ہو گیا ہے شعر و شاعری تو, لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کچھ حصہ پایا ہے. اور چند کلمات مغرب تو بعد بیٹھ کے میں لکھے نے, دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما لین. او میں آپ حضرات دے خدمت دے اندر رکھنا چاہنا, میرے مدنی دی آشان تو من, میرے مدنی دی آشان تو من, حدیث نو من, قرآن نو من. یہ ترجمانی ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آئے نے, اللہ پاک برکتاں دے. میرے مدنی دی آشان تو من, حدیث نو من, قرآن نو من, حدیث نو من, قرآن نو من. بہو سونا نام محمد دا, بہو اچا مقام محمد دا, صلی اللہ
اس سونے دا سوہنا سوہنے دا سوہنا نام تو من حدیث نو من قرآن نو من میرے مدنی دی آشان تو من حدیث نو من قرآن نو من کنا اچا جس دا گرانا ہے جنو من دا اپنا بیگانا ہے بہوں اچا جس دا گرانا ہے جنو من دا اپنا بیگانا ہے اہل بیت دی عظمت شان تو من اہل بیت دی عظمت شان تو من حدیث نو من قرآن نو من اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جویں فلک تے چمکن تارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جویں فلک تے چمکن تارے نے ابو بکر عمر عثمان نو من ابو بکر عمر عثمان نو من ابو بکر عمر عثمان نو من حسنین دے بابا جان نو من حدیث نو من قرآن نو من میرے مدنی دی آشان تو من حدیث نو من قرآن نو من اور سونا سونا جدوں لب بو جد سونا لب جدوں کھول دسی سونا لب جدوں کھول دسی سونا موتی ہیرے رول دسی سوہنے دے سوہنے سوہنے دی سوہنی زبان نو من حدیث نو من قرآن نو من اور کرتے کیسا منصب رب نے عطایا ہے کیسا منصب رب نے عطایا ہے انہوں خاتم الانبیاء بنایا ہے انہوں خاتم الانبیاء بنایا ہے نام مرز کانے بیمان نو من نام مرز کانے بیمان نو من حدیث نو من قرآن نو من میرے مدنی دی آشان تو من حدیث نو من قرآن نو من اللہ پاکی فرما رہا نے سونیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیرے ذکر نو اساں بلند کر دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو دعائے رب العالمین سانو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا حبدار بنائے آپ دا سچا امتی بنائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین